السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مریم اقبال کر کے ہے، اس نے یہ پوسٹ لگائی ہے جیسے طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو شیعہ کچھ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں اس کی پوسٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، نعوذ باللہ، اور اس کو ایک موقع مل گیا ہے کہ جیسے ناموس رسالت پہ کچھ بھی بولتے نہیں ہے طارق جمیل صاحب۔ تو میں نے، اگر آپ آگے دیکھیں گے اس کے اندر، تو اس کو میں نے الیاس قادری کا بھی کہا کہ الیاس قادری بھی تو نظر نہیں آ رہا اس میں۔ تو خیر، یہ اس کی جو عوام ہے، بریلویوں کی عوام ہے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا گڈ، کوئی کہہ رہا ہے یہ لانتی ہے کتا یزیدی نعوذ باللہ، اور عبید رضا نے تو مطلب کہ تعریف کر لی میڈم کی۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، کوئی گڈ کہہ رہا ہے، کوئی گڈ کہہ رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی طارق جمیل صاحب کو لعنتی ذلیل کہہ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تو سب نے مطلب کہ کچھ نہ کچھ کہا۔ اب یہ بندہ ہے زبیر، طارق ذلیل، گستاخ، حرامی، کتا، گستاخ، خبیث، نجیس، نعوذ باللہ، ایسے بہت سارے القابات دیے ہیں۔ تو میں نے ایک پیش کیا، میں نے ایک فولڈر پیش کیا، آئینہ رضویت کر کے ہے، مفتی پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب ہے، یہ مفتی مظہر اللہ دہلوی صاحب کے بیٹے ہیں۔ 1965 میں غالباً 1965 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور بالآخر پابندی لگا دی گئی، یعنی اگر آپ اوپر سے پڑھیں گے نا کہ امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن کنز الایمان جب لاکھوں کی تعداد میں مشرق و مغرب میں پھیلنے لگا تو بڑی تشویش ہوئی، کوشش کی گئی کہ الزام تراشیوں کا سہارا لے کر کم از کم عرب ملکوں میں اس پر پابندی لگوا دی جائے، اور بالآخر پابندی لگا دی گئی۔ اب یہ 22 ملکوں میں اگر آپ عرب ممالک کی کاؤنٹنگ کریں گے نا تو تقریباً 22 کے قریب بنتی ہے۔ اب 22 کے قریب عرب ممالک میں اس کے ترجمے پہ پابندی آ گئی ہے، 22 کے قریب عرب ممالک میں، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ یوں کہیں گے کہ بھائی عرب لوگ فتنے میں تھے نعوذ باللہ، یا عرب لوگ فاسق فاجر ہو چکے تھے، یا عرب لوگوں کے اوپر جو گستاخی کے اشارے کیے اعلیٰ حضرت صاحب نے تو وہ اس سے بیزار تھے اور اس کی جلن میں انہوں نے پابندی ڈالی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا 22 عرب ممالک ایسے ہو گئے تھے اور اعلیٰ حضرت ہی صاف و شفاف تھے؟ کیا یہ مطلب کہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا 22 عرب ملکوں نے پابندی لگا دی، جیسے کہ یہ اعتراف کر رہا ہے مولانا مسعود صاحب کہ تمام عرب ممالک میں پابندی لگ گئی؟ مطلب کیا 22 عرب ممالک میں پابندی لگی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو خیر، میں نے یہ اس کو پیش کیا نا زبیر کو، تو زبیر کیا کہنے لگا کہ بھائی دیکھو، کتوں کو کھیر ہضم نہیں ہوتی، مطلب یہ مجھے خطاب کرنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ اب فخر سے کہو میں سنی بریلوی ہوں، دیوبندی کی نہ امامت قبول ہے نہ ہی ان کی قیادت قبول ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے نا کہ دیوبندیت کی کوئی قبول نہیں ہے۔ تو میں زبیر کو دیکھو ابھی آپ کے سامنے ایک پوسٹ کرتا ہوں، زبیر صاحب کو یہ جو ہے نا، یہ آپ کے مفتی منیب الرحمن صاحب کی میں نے پوسٹ ڈالی ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب جو چاند کمیٹی کے اعلیٰ سربراہ ہے، جو ہمارے ایک دیوبندی عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی زبیر صاحب کا کیا ریئیکشن آتا ہے ہم دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ، کیونکہ نہ امامت قبول ہے، تو امامت قبول نہیں ہے تو پھر امامت، یہ امام کی قیادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس امام کی قیادت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو خیر، میں نے زبیر صاحب سے کہا زبیر صاحب، یہی تو میں بھی کہتا ہوں، وہ کتیا کو طارق جمیل کیسے ہضم ہو سکتے ہیں؟ یعنی طارق جمیل صاحب، یہ مریم جو کتیا ہے، اس کو کیسے ہضم ہو سکتے ہیں؟ تو زبیر صاحب کو پھر میں نے کہا اگر ایمان کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو پھر قرآن بینڈ کیوں ہے عرب ممالک میں؟ اگر اتنی ہی مطلب کہ ایمان کی پہچان ہے تو یہ کیا عرب، کیا نعوذ باللہ 22 عرب ممالک کے جو علماء کرام ہیں، جو لوگ پیش ہوئے تھے بینڈ لگانے کے لیے، تو یہ سب اتنے پیش کیوں ہوئے؟ کیا سب بے ایمان تھے نعوذ باللہ اور اعلیٰ حضرت ایماندار تھے کیا؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اب دیکھیں، یہ لکھ رہے ہیں زبیر صاحب، اعلیٰ حضرت
نے ہمارا دل و من عشق رسول کی شمع روشن کیا ہے۔ اب خیر یہ سوال نہیں ہے کہ یہ عشق رسول کی شمع روشن کیا ہے، ابھی اصل آپ دکھانا مقصود یہ ہے آپ لوگوں کو کہ 22 عرب ممالک میں جب بینڈ ہے اور امامت بھی دیوبندی کی قبول کر رہے، تو اس صاحب کو تو جواب مل گیا نا، زبیر صاحب کو۔ اب زبیر صاحب کو چاہیے تھا کہ زبیر صاحب کچھ نہ کچھ ایسا مضبوط اور سالڈ جواب دیتے کہ جس پہ میرا منہ ٹوٹ جاتا، میری زبان چپ ہو جاتی، مگر یہ بھائی صاحب یہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہمیں عشق رسول اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ حالانکہ عشق رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت کی اتباع کی گویا اسی نے مجھ سے محبت کی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث کا مفہوم ہے ایک، یہ بتا رہے خود اللہ کے نبی، یہ ڈیفینیشن دے رہے۔ تو ہماری ڈیفینیشن کافی، ہم خود دیکھ لیں کہ کیا میرے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تابعداری مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں دل و جان سے اور ایکانت میں بھی اور اکیلے پن میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ کیا باتھ روم میں جا کے میں نبی کی سنت پہ غسل کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ کیا پائخانے میں جا کے بھی نبی کی سنت طریقے پہ بیٹھتا ہوں نہیں بیٹھتا ہوں؟ تو عاشق رسول ہوتا ہے نا، تو وہ ہر عمل پہ بال بنانا، سورما لگانا، مسواک کرنا، سفید کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بیوی سے صحیح سلوک کرنا، بچوں سے صحیح سلوک کرنا، اڑوس پڑوس کے حقوق ادا کرنا، وہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں رچ پچ جاتا ہے۔ تو آیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو میں سچا عاشق رسول ہوں، اور اگر میرے اندر نہیں ہے تو فقط میرے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھائی صاحب ہے زبیر صاحب کو میرے انشاءاللہ ویڈیو ان کے پاس جائے گی تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی یہ غور کر لے، ایسا نہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے اندر جلائی ہے۔ ہاں ان کی تعلیمات سے اگر آپ کے اندر جاگی، آپ اگر تعلیمات سے، دیکھو ہم بھی دیوبندی علماؤں کی تعلیمات سے، ان کی تعلیمات سے ہم بھی آگے بڑھے ہیں، ہم نے بھی داڑیاں رکھی، ہم نے بھی سرما لگانا شروع کیا، اور ہم نے بھی پگڑیاں پہننے شروع کی، ہم نے بھی سفید جبے پہنے، ہم بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جتنا ہو سکے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جو جتنا سنت کے قریب ہوگا وہ اتنا عاشق رسول ہوگا، یہ تو نبی علیہ السلام کی باتوں سے پتہ چل گیا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کسی بندے کے ذریعے عشق رسول ملا اچھی بات ہے، مگر اگر میں کہوں کہ چلو میں طارق جمیل صاحب سے مجھے عشق رسول ملا، تو پھر طارق جمیل صاحب کو پھر آپ کو اتنا ذلیل بولنا اور اتنا مطلب ان کے اوپر انگلی اٹھانا، اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایسا نہ ہو کہ بھائی چونکہ یہ بریلوی نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کہیں گے، ہے نا؟ اصل میں بڑاس جلن دیوبندیوں سے ہے، بڑاس و جلن ان کے عمل سے نہیں ہے، شیعوں سے یہ جو وہ لے رہے ہیں، یہ جو ہدیہ لے رہے ہیں، تو یہ بڑاس ان سے نہیں، یہ ان کی دیوبندیت ہونے سے۔ کل کو اگر یہ طارق جمیل صاحب اگر بریلوی عالم ہوتے نا تو ان کو اتنا نہیں اچھالا جاتا جتنا دیوبندی ہونے کی بنیاد پہ ان کو اچھالا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات، انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عقل، فکر، فہم، دین کی سوجھ بوجھ دے، تاکہ ہم اللہ کو صحیح معنوں میں راضی کرنے والے بن جائیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والے بن جائیں، اور اپنے اندر سے تعصب کے آگ کو نکالیں اور سب مل کے ایک ہو جائے، تاکہ باطل ٹوٹے۔ آج ہمارے فرقہ واریت کی وجہ سے باطل ٹوٹ نہیں پا رہا ہے، اور ہم باطل کو سمجھا نہیں پا رہے، سمجھاتے تو وہ ہماری طرف انگلیوں کا اشارہ کرتے کہ بھائی تم اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔